ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، مانگو، آج تمہیں جو مانگنا ہے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوتی ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے آپ کو بتانا ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل اجازت ہے۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی خوش اور خرم مزاج کے ساتھ آتی ہیں اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کے پورا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ آج ہمیں حضور نے یہ آفر دیا ہے، یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ جو مانگیں گے وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنایت کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ادا پر قربان جائیے، فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، تمہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اہم چیز مانگنی ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلوایا اور معراج میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنا، چنانچہ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کوئی بندہ اگر ٹوٹے ہوئے دو دلوں کو جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ماں عائشہ بہت خوش ہوتے ہیں اور آ کر کے آقا صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق روتے ہیں، رونے کا ماجرا حضرت ماں عائشہ دریافت کرتی ہیں کہ اے ابو جان، آخر کیا ہوا؟ ہم تو آپ کو خوشخبری سنائے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ خوش ہونے کے بجائے رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے جوڑنے کے بجائے تو پھر وہ جہنمی ہے۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست پر کہ آپ کس طریقے سے آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ متفکر رہا کرتے تھے، آخرت کے حوالے سے کس طریقے سے سینسٹیو رہا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آخرت کے حوالے سے ڈریں اور ایسے کاموں سے رک جائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو، اور ایسے کاموں کو کریں جس سے وہ لوگ راضی ہوں۔